محترم ناظرین، السلام علیکم۔ مجرب روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سے التماس ہے کہ وجہ کائنات، فخر موجودات، حبیب رب ذوالجلال، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ معزز ناظرین، درود پاک ہر دعا کی جڑ ہے۔ ہر قسم کی دعا کے لیے قبولیت کا نسخہ ہے۔ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، تقدیر معلق اور تقدیر مطلق۔ تقدیر معلق وہ ہوتی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق ہوتی ہے، جسے ہم ہر گھڑی اپنے عمل سے بدلتے رہتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر مطلق وہ ہے جو لکھی جا چکی ہے، یعنی انسان کی موت، اس کی زندگی، اس کا پیدا ہونا، اس نے دنیا میں کتنی سانسیں لینی ہیں، یہ سب تقدیر مطلق ہے۔ لیکن تقدیر معلق کو بدلا جا سکتا ہے، اور اس کو بدلنے کا صرف ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہے دعا۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، اللہ کو مانگنا پسند ہے، اللہ کو عطا کرنا پسند ہے۔ اللہ سے مانگیے، وہ آپ کو نوازے گا اور ضرور نوازے گا۔ اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دامن خوشیوں سے بھر جائیں گے۔ جب بھی کوئی دعا مانگیں تو درود پاک کے ساتھ مانگیں، کیونکہ درود پاک کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ درود پاک کے درمیان میں جو چیز مانگی جائے وہ بھی قبول کی جاتی ہے۔ یعنی دعا سے پہلے بھی درود پاک پڑھا جائے اور دعا مانگنے کے بعد بھی درود پاک پڑھا جائے تو اس کے درمیان کی دعا قبول کی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، کوئی اور حاجت درپیش ہے، تو اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، کوشش کیجیے، تدبیر کیجیے، پھر تقدیر پر چھوڑیے اور تقدیر کو بدلنے کے لیے کوشش کیجیے۔ اور یہ کوشش کیا ہے؟ یہ کوشش آپ کی دعا ہے، آپ کے وظائف ہیں، آپ کے اوراد ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے، میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں۔ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ چکیں، چاہے یا وہ ظہر کی نماز ہو یا وہ عشاء کی نماز ہو، ان تینوں نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے؟ وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے 2 نوافل ادا کر لینے ہیں۔ جب 2 نوافل پڑھ چکیں تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی دوسرا درود شریف جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے یا لطیفو کا ورد آپ نے 1000 مرتبہ کرنا ہے۔ جب 1000 مرتبہ یا لطیفو کا ورد کر چکیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 دانے آپ نے پڑھنے ہیں، ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ دوبارہ سے درود شریف پڑھیں اور سجدہ میں چلے جائیں۔ سجدہ میں سر رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے
یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ 5 دفعہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ پڑھنا ہے، یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے طاق عدد میں. اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد اپنے دل کی حاجت اللہ تعالیٰ سے بیان کرنی ہے. تعالیٰ سے دعا کیجیے اور اپنے نصیب کی بندشیں کھول ڈالیے، تمام رکاوٹیں ہٹا دیجیے، اپنے نصیب پر چھایا کالا سایہ دور کر دیجیے. جتنی آپ کوشش کریں گے، جتنی آپ دعائیں کریں گے، اتنا ہی آپ کا نصیب چمکتا جائے گا، نکھرتا جائے گا. اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے، اللہ تعالیٰ پر یقین کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. اللہ حافظ.